فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ کتاب معالی الصبطین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پیج نمبر 174 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور 5ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کا مقام۔ بہار میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ سرزمین کربلا وہ زمین ہے جس میں اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، نوح کی مناجات سنی، اللہ کے محترم ترین زمین ہے۔ اگر یہ مقدس نہ ہوتی تو اللہ اسے اپنے اولیاء کا امین اور انبیاء کی گزرگاہ نہ بناتا۔ کربلا میں جا کر ہمارے مزارات کی زیارت کیا کرو، تمام شیعوں سے کہہ دو کہ کربلا جائیں، زیارت کریں۔ فرزند رسول کی زیارت سے غم دور ہوتے ہیں، زائر جل کر اور ڈوب کر نہیں مرتا۔ زائر حسین کو درندے اذیت نہیں دیتے۔ جو بھی امامت فرزند رسول کا قائل ہے، اس کے لیے زیارت کربلا فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہر سال حج کر کے مرے اور فرزند رسول کی زیارت نہ کرے تو حقوق نبویہ میں سے ایک بہت بڑے حق کا تارک محشور ہوگا۔ ہر مسلمان پر اللہ کی طرف سے حق امام حسین فریضہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے وہب ابن معاویہ سے فرمایا کہ دشمنوں کے ڈر سے تربت حسین کی زیارت مت چھوڑنا۔ زیارت فرزند رسول کا تارک قیامت کے دن حسرت لے کر اٹھے گا۔ زائر حسین وہ خوش نصیب شخص ہوتا ہے کہ جس کے حق میں نبی اکرم حضرت علی دختر رسول، امام حسین اور امام حسن علیہ السلام دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آئندہ 70 برس تک آپ کے نامہ اعمال گناہوں سے صاف رہیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ قبر میں نبی اکرم آپ سے مصافحہ کریں؟ جو شخص قیامت کے دن نور کے دسترخوان پر بیٹھنا چاہتا ہے، اسے زائر فرزند رسول ہونا چاہیے۔ جو شخص بقصد زیارت گھر سے چلے اگر پیدل چلتا ہے تو ہر قدم کے عوض اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہوگا اور ایک برائی محو کی جائے گی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچے گا تو فلاح یافتہ افراد میں سے ہوگا۔ جب زیارت کرے گا تو اللہ اس کا نام فائزس کی فہرست میں لکھ دے گا۔ جب واپسی کا ارادہ کرے گا تو ایک ملک آ کر زائر کو کہے گا، نبی کونین آپ کو سلام کہتے ہیں۔ خصائص میں حضرت صادق سے مروی ہے کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو ثواب ملے گا جس نے اسلامی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر 1000 گھوڑے عطا کیے ہوں۔ اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ان شہداء کو ملے گا جو حضور کے قدموں میں شہید ہوئے ہوں۔ اسے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ زائر فرزند رسول کو 100 نبی مرسل کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ زیارت کی تیاری میں جتنی رقم خرچ کرے گا، ہر قدم کے عوض کوہ احد کی مقدار کے مطابق
نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے فرمایا اللہ اور نبی اللہ کی خوشنودی ان تمام جزاؤں کے علاوہ ہوگی۔ نبی اکرم زائر حسین کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں۔ جب زائر گھر سے روانہ ہوتا ہے تو ہر طرف سے 6000 ملائکہ اس کے گرد ہوتے ہیں، زائر کو ایک ایک قدم پر دعا دیتے ہیں۔ سورج کی تمازت اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب سفر زیارت میں زائر کو پسینہ آتا ہے تو خواہ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے ہو یا تھکاوٹ کی بدولت، پسینے کے ایک ایک قطرے کے عوض اللہ 70,000 ملائکہ پیدا کرتا ہے جو تا قیامت زائر کے لیے تسبیح اور استغفار کرتے رہیں گے۔ جب زائر زیارت کے لیے آب فرات سے غسل کر لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم پکار کر فرماتے ہیں میرے مظلوم فرزند کی زیارت کے لیے مصائب سفر جھیلنے والوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت میں اپنے پڑوس کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرا مقتول عبرت بیٹے کے زوار، میں علی تمہاری تمام ضروریات خواہ دنیاوی ہوں یا اخروی کے پورا کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ زائر جب صحن فرزند فاطمہ میں قدم رکھتا ہے تو ہر طرف سے ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ جب زائر حرم امام مظلوم میں داخل ہوتا ہے تو امام حسین اسے دیکھ کر اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ تمام انبیاء اور ملائکہ بھی شامل دعا ہو جاتے ہیں۔ جب زائر واپس پلٹتا ہے تو جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل دیگر ملائکہ کے ساتھ اس کے الوداع کو آتے ہیں اور کہتے ہیں خوش نصیب ہے تو، تیرے تمام گناہ معاف ہو گئے، تو اللہ، نبی اللہ اور اہل بیت نبی کے حزب سے ہو گیا ہے، نہ تو کبھی آتش جہنم تیرے سامنے آئے گی، نہ تو آتش جہنم کو دیکھ سکے گا، آتش جہنم کبھی تیرے جسم کے قریب تک نہ آئے گی۔ پھر ایک ہاتف پکار کر کہتا ہے خوش بخت تھا تو، تجھے جنت مبارک ہو۔ بعد از زیارت جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوگا سب سے پہلے مظلوم کربلا اس کی زیارت کے لیے تشریف لائیں گے، کیونکہ امام حسین نے وعدہ کر رکھا ہے جو بھی میری زیارت کو آئے گا اس کی وفات کے بعد میں بھی اس کی زیارت کو آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے زائر حسین کی میں ضمانت دیتا ہوں، جو شخص میرے حسین کی زیارت کو آئے گا میرا فریضہ ہے کہ میں بھی اس کی زیارت کروں، اس کے ہاتھ سے پکڑ کر قیامت کے مصائب اور یوم حشر کی وحشت سے نجات دلا کر جنت تک پہنچاؤں۔ خصائص میں ہے کہ امام حسین کی زیارت کے فضائل میں سے حیرت انگیز فضیلت یہ ہے کہ دوسرے کسی بقید حیات امام کی زیارت سے بھی زیارت امام حسین افضل ہے۔ ابن ابی یعفور سے مروی ہے کہ میں امام صادق کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ قبلہ صرف آپ کی زیارت کے لیے بہت سے مصائب برداشت کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کبھی تم نے اس کی زیارت نہیں کی جس کا حق میری زیارت سے کہیں عظیم تر ہے؟ میں نے عرض کیا قبلہ میرے لیے ایسی کون سی ہستی ہے جس کا حق آپ سے بھی عظیم تر ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مظلوم اور مسافر جد امجد فرزند رسول حسین ابن علی، میری زیارت کی نسبت تمہارے لیے اس کا حق عظیم تر ہے۔ اس کی زیارت کر کے اپنے تمام مصائب امام حسین کے ہی سامنے پیش کر دیا کرو۔ خصائص ہی میں ہے کہ امام باقر زائرین کربلا کی زیارت کو چل کر آتے تھے۔ حمران کہتا ہے کہ میں زیارت کے لیے کربلا گیا، جب واپس پلٹا تو امام باقر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے حمران تجھے جنت کی بشارت ہو، جو شخص بھی شہدائے اہل بیت کی زیارت خالصتاً بوجہ اللہ کرے گا گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جائے گا جس طرح یوم ولادت پاک ہوتا ہے۔ ابو بکر سے مروی ہے کہ میں زیارت کے لیے کربلا آیا، جب واپس گیا تو میرے پاس کچھ مزار سید الشہداء کی مٹی تھی، میں امام صادق کی خدمت میں گیا اور وہ مٹی پیش کی، آپ نے اسے سونگھا اور رو کر فرمایا کہ واقعاً یہ خاک کربلا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک ملک عرض محشر میں ندا دے گا کہ زوار حسین کہاں ہیں؟ تمام زائرین سامنے آئیں گے اور کہیں گے ہم ہیں۔ سوال ہوگا زواری کس لیے کی تھی؟ جواب ہوگا کہ نبی اکرم حضرت علی جناب فاطمہ سے محبت اور غربت حسین پر اظہار افسوس کے لیے زیارت کی تھی۔ انہیں یہ کہا جائے گا اگر ایسی بات ہے تو سامنے دیکھو وہ محمد و علی علیہ السلام ہے، تم نے ان کی خوشنودی کے لیے اتنے مصائب جھیلے، جاؤ ان کے سایہ شفقت میں چلے جاؤ۔ تمام زائرین لوار الحمد کے زیر سایہ آ جائیں گے۔
اسحاق ابن عمار نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قبلہ میں کربلا میں برائے زیارت گیا، حرم امام حسین علیہ السلام میں ساری رات مصروف عبادت الہیہ رہا۔ مجھے ہزاروں کی تعداد میں ایسے چہرے نظر آئے جو انتہائی حسین و جمیل تھے۔ جب میں نماز صبح کے سجدہ شکر سے فارغ ہوا کرتا تھا تو ان میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہ آتا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ نے تا ظہور قائم مزار سید الشہداء پر گریہ ازاری اور ماتم و نوحہ خوانی کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ظہور حجت کے بعد یہ تمام ان کے زائرین میں شامل ہوں گے۔ روایات میں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد دختر رسول ہر وقت مصروف گریہ رہتی ہیں، اپنے مظلوم بیٹے کے تیروں سے تار تار قمیص ان کے ہاتھ میں رہتی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر روتی ہیں اور زائرین حسین اور عزاداری کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، عزاداروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ بہار میں قدامہ ابن زائرہ سے مروی ہے کہ میں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آپ نے مجھے فرمایا اے ابن زائدہ، میں نے سنا ہے کہ تو کربلا میں فرزند رسول کی زیارت کو جاتا ہے، حالانکہ تجھے موجودہ حکمران عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ حکمران ہمارا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، خواہ حکمران مجھ سے ناخوش رہیں یا ناخوش، میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی، مجھے مرنا ہے اور میں صرف اور صرف خوشنودی خدا اور رسول کی خاطر کربلا جاتا ہوں۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو میری بلا سے، اس سلسلے میں اگر ان کی طرف سے مجھے کسی سزا جھیلنے کا موقع مل گیا تو بھی میں بخدا بخوشی قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ میں نے 3 مرتبہ جواب میں عرض کیا واقعی ایسا ہے، خدا نہ کرے اگر کبھی یہ اتفاق ہو گیا تو آپ سن لیں گے کہ میں کس طرح ان مصائب کو برداشت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے فرزند زائدہ، تجھے بشارت ہو، تو خوش قسمت ہے، تو خوش نصیب ہے، میرا دل چاہتا ہے آج تجھے وہ بات بتاؤں جو مجھے میرے شریکت الحسین پھوپھی نے 12 محرم کو سنائی تھی، جب واقع کربلا ہو چکا۔ جن کی مقدر میں میدان کربلا کی شہادت تھی وہ جام شہادت پی کر سو گئے، چونکہ میرے نصیبوں میں کربلا سے شام تک اطرت رسول کی مقدورات کے ساتھ قدم قدم پہ شہید ہونا تھا، اس لیے میں زندہ رہا۔ جب ہمیں بے کجاوہ پالان اونٹوں پر بٹھا دیا گیا اور کوفہ کے لیے روانہ کیا گیا تو ہمیں مقتل سے گزارا گیا۔ میں نے اپنے باپ، بھائیوں، چچا زادوں کو اپنے مہمانوں کے درمیان خاک و خون میں غلطہ خاک کربلا پر بے کفن و دفن دیکھا تو میرا مرض بڑھ گیا، میرا رنگ زرد پڑ گیا اور میرا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تو میری پھوپھی نے فرمایا سجاد خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے تیرا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا بھلا اس بیٹے سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے جس کا باپ بے گورو کفن خاک پر پڑا ہوا ہو، اس بھائی سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے جس کے زور بازو بھی ٹکڑے خاک پر اپنے خون میں غلطہ ہوں اور وہ بے بس ہو کر وہاں سے چلا جائے اور انہیں دفن تک نہ کر سکے۔ پھوپھی نے فرمایا بیٹے یہ کون سی پریشانی والی بات ہے؟ پریشان تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے اس درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، نہ خود دفن کیا اور نہ ہمیں کفن و دفن کی اجازت دی ہے۔ ویسے تو بھی امام ہے، تجھے بھی معلوم ہے اور میں بھی جانتی ہوں کہ ہمارے جانے کے بعد اللہ ایسی قوم کو بھیجے گا جنہیں یہ فرعون مزاج نہیں پہچانتے، لیکن وہ لوگ آسمان اور زمین کے ملائکہ میں معروف ہیں جو نہ صرف ان کشتگان عبرت کو دفن کریں گے بلکہ تیرے باپ اور میرے بھائی کے مزار پر ایسی علامت نصب کریں گے کہ جو تا قیامت نہ ملے گی۔ آئمہ کفر ہر چند اسے مٹانے کی کوشش کریں گے لیکن ہر دور میں تیرے بابا کی شہادت کی چمک میں اضافہ ہی ہوگا۔ بیٹے مجھے ایمن نے بتایا تھا کہ ایک دن میرے نانا اپنی دختر نیک اختر کے گھر تشریف لائے، میری طاہرہ ماں نے ان کے لیے کھانا پکایا، میرے علی بابا کھجور کا ایک طبق لائے، جب کھانا تناول فرما چکے تو کھجور کھائی، اس کے بعد ایسی مسرت نمایاں ہوئی جسے تمام اہل بیت نے محسوس کیا، سرور انبیاء سجدہ ریز ہو گئے، ابھی سجدے سے سر اٹھایا نہ تھا کہ آپ گریہ کرنے لگے، انہیں روتا دیکھ کر میرے بابا، میری ماں اور حسنین سب رونے لگے۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد میرے بابا نے عرض کیا قبلہ اللہ آپ کی آنکھ میں ہمیں آنسو نہ دکھائے، کیا بات ہے؟
ہمیں بھی اپنے غم میں شریک فرما لیجئے۔ حضور نے فرمایا جس طرح میری مسرت آپ لوگوں کی وجہ سے تھی اس طرح میرا غم بھی آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے آپ کو جمع دیکھا تو بہت خوش ہوا، ذات احدیت کی اس نعمت پر شکر سجدہ کیا۔ سجدے ہی میں جبرائیل نے اللہ کی طرف سے سلام کے بعد تم لوگوں کی فردن فردن حالات بتائے۔ ان حالات میں سب سے زیادہ مصائب میرے حسین بیٹے کے بتائے جو میدان کربلا میں اپنی تمام ذریت کے ساتھ بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ پھر میری بہو بیٹیوں کی سروں پا پر ہے نا شہر بشہر تشہیر کیا جائے گا۔ جبرائیل نے مجھے بتایا ایسا کرنے والی میری نبوت کا کلمہ پڑھتے ہوں گے، فی الواقع یہ لوگ کافر ہوں گے۔ جس دن میرا یہ بیٹا شہید ہوگا اس دن قریش پر زلزلے ہوں گے، پہاڑ تھر تھرا رہے ہوں گے، سمندر کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں گی، اہل آسمان گریہ کناں ہوں گے، عرش الہی لرزہ بندام ہوگا۔ اہل آسمان، اہل ارض اور ارض و سما کے مابین کی ہر مخلوق میرے اس مظلوم بیٹے کی غربت پر ترس کر کے اللہ سے اس کی نفرت کی امداد کے اذن کی درخواست کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں عزیز و جبار ہوں، میں انتقام لینے پر قادر ہوں، مجھ سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی۔ میں ان لوگوں کو عالمین کے گناہ گاروں کی نسبت ایسا سخت عذاب دوں گا کہ جہنم کا ہر باسی ان کافروں کے عذاب کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے گا۔ پھر تمام کائنات قاتلین حسین اور ظالمین اطرت نبویہ پر لعنت کرے گی اور یہ سلسلہ لعنت تا قیامت جاری رہے گا۔ ارشاد الہی ہے میرے حاملین عرش یاقوت اور زمرد کے برتنوں میں آب حیات لائیں گے جس سے وہ ان شہداء کو غسل دیں گے، جنت سے کفن آئیں گے، جنت سے کافور آئے گی، تمام ملائکہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر میری امت سے ایک ایسا گروہ اٹھے گا جنہیں یہ کافر نہیں جانتے ہوں گے اور یہ لوگ میرے پاس بیٹے کے قتل میں قولاً اور فعلاً شریک نہیں ہوں گے۔ وہ مظلومین کربلا کہ اجسام طاہرہ کو خاک کربلا کے سپرد کر کے ان کے غم میں ایسی علامت نصب کریں گے جو تا قیامت ان کی مظلومیت کی نشانی ہوگی۔ اہل حق کے لیے یہ شہداء مینار ہدایت ہوں گے، مومنین کے لیے ان کے اجر و ثواب میں باعث سے اضافہ ہوگا۔ ہر آسمان سے ملائکہ اتر کر تا قیامت ان شہداء پر درود بھیجتے رہیں گے، ان زائرین کے نام مع ان کے قبیلے اور وطن کے لکھتے رہیں گے، ان کے چہروں پر ایسی علامت نور لگائیں گے جن سے یہ لوگ لاکھوں میں بھی پہچانے جائیں گے۔ ان کی پیشانیوں پر نور سے لکھا جائے گا ھذا زائر الحسین، یہ ایسا نور ہوگا جسے دیکھ کر اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ مجھے میری پھوپھی نے بتایا بیٹے جب ابن ملجم نے کوفے میں میرے بابا کو ضرب لگائی اور رات میں میرے بابا نے تمام ذریت کو جا کر سو جانے کا حکم دیا تو میں نے عرض کیا جان زینب اللہ کے لیے مجھے اپنے پاس سے نہ ہٹانا، میں آپ کی خدمت میں رہنا ہی آرام سمجھتی ہوں۔ جب تمام چلے گئے تو میں نے عرض کی بابا جان میں نے ام ایمن سے ایک بات سنی ہے، میں آپ سے اس کی تصدیق چاہتی ہوں۔ اس وقت میں نے دیکھا میرے بابا کی خون آلود پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا، آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور فرمایا بیٹی جو کچھ ام ایمن نے تجھے سنایا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ بیٹی میں نگاہ مامت سے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے اہل بیت کی تمام مستورات کے ساتھ دامن بستہ بے ردا اس کوفے کے دربار میں شرابی سے باتیں کر رہی ہے اور چند مجبور محبوں کے سوا تیرا پورے کررس پر کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اور میں بھی یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ابلیس دربار کوفہ میں اس وقت کے حکمران کے دائیں بیٹھ کر خوش ہو کر کہہ رہا ہے اے اللہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں بنی آدم کی اکثریت کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، دیکھ لے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ جناب سجاد نے مجھے فرمایا اے پسر زائدہ یہ بات اپنے پلے باندھ لے، اگر اس بات کی تلاش میں تجھے ساری زندگی مارا پھرنا پڑے اور تجھے مل جاتی تو بھی اسے اپنی زندگی کی تمام صعوبات کے مقابلے میں ارزان سمجھنا۔ معاویہ ابن وہب کہتا ہے کہ میں یوم عاشوراء امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنی جائے نماز پر سجدے میں تھے، میں خاموشی سے بیٹھ گیا، آپ سجدے میں فرما رہے تھے اے پروردگار تو نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیں حق شفاعت دیا ہے، ہمیں امین رسالت بنایا ہے، ہمیں وارث انبیاء بنایا ہے،
ہمیں تمام گزشتہ امتوں کا خاتم بنایا ہے، ہمیں وسیع رسول بنایا ہے، ہمیں ماضی اور مستقبل کے علم سے نوازا ہے، لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کیا ہے۔ مجھے معاف فرما، میرے بھائیوں کو معاف فرما، زائرین حسین کو معاف فرما، وہ زائرین جنہوں نے محبت حسین میں اپنی دولت صرف کی، جنہوں نے ہماری محبت میں اپنے جسموں کو تھکایا ہے، جنہوں نے تیری بارگاہ سے ہماری محبت کے صلے کی امید میں ایسا کیا ہے، جنہوں نے زیارت حسین کر کے تیرے نبی کے دل کو ٹھنڈا کیا ہے، جنہوں نے زیارت حسین کر کے ہمارے حکم کی تعمیل کی ہے، ہمارے دشمنوں کے غصے کو بھڑکا دیا ہے، جنہوں نے زیارت حسین سے تیری خوشنودی چاہی ہے۔ اے اللہ انہیں ہماری رضا کی جزا دے، اے اللہ انہیں شب و روز کے حوادث سے محفوظ فرما، ان کے اور ان کے اہل و عیال کو محفوظ فرما جنہیں وہ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، انہیں ہر سرکش ظالم کے شر سے محفوظ فرما، ہر شیطان کے شر سے ان کا تحفظ فرما، اپنی مخلوق کے ہر قوی اور ضعیف سے انہیں محفوظ رکھ، ہر جن و انسان کے سطر سے انہیں بچائے رکھ، اپنے سفر کی غربت میں ان لوگوں نے تیری ذات سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ان سے بھی زیادہ انہیں عطا فرما، ان لوگوں نے ہمیں اپنی اولاد اور اقربا پر ترجیح دی ہے، تو بھی انہیں محبوب سمجھ میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے زیارت پر ان کا مذاق اڑایا ہے، مگر ان لوگوں نے ہماری محبت میں ہمارے اعداء کے مذاق اڑانے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ہماری طرف آنے سے نہیں رکے۔ اے اللہ ان چہروں پر رحم فرما جو سفر زیارت میں دھوپ سے بدل گئے ہیں، ان رخساروں پر رحم فرما جو قبر حسین سے مسح ہوئے ہیں، ان آنکھوں پر رحم فرما جن سے ہماری محبت میں آنسو ٹپکے ہیں، ان دلوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے ہماری مظلومیت پر غمزدہ ہوئے ہیں اور ہمارے غم کی تپش سے جلتے رہے ہیں، ان آہوں پر رحم فرما جو ہماری مظلومیت پر ان لوگوں کے دلوں سے نکلی ہیں۔ اے اللہ میں ان نفوس اور ان جسموں کو تیرے سپرد کرتا ہوں، انہیں عظیم پیاس کے دن اپنے حوض سے سیراب فرمانا، انہیں داخل جنت فرما، ان کا محاسبہ آسان فرما، تو ہی کریم اور وہاب ہے۔ جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے سر اٹھایا، میں سامنے آیا، سلام کیا، میں نے دیکھا آپ کا رنگ زرد تھا، غم روئے مبارک پر برس رہا تھا، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح لڑی کی مانند لگاتار ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا قبلہ اتنے شدید گریے کا کیا سبب؟ آپ نے فرمایا اے پسر وہاب کیا تو اتنا غافل ہے؟ کیا آج یوم عاشور نہیں؟ کیا آج وہ دن نہیں جس دن فرزند رسول پیاسا شہید ہوا؟ میں نے عرض کیا قبلہ اس دن اور کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا زیارت عاشورہ پڑھا کر اور جتنا رو سکتا ہے، جس قدر رو سکتا ہے اور جیسے روک سکتا ہے رویا کر۔ میں نے عرض کیا قبلہ ابھی آپ نے جو دعا زائرین حسین کے لیے کی ہے اس سے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کاش میں نے حج سے پہلے زیارت کی ہوتی۔ آپ نے فرمایا اب کون سا معنی ہے؟ تجھے کیا معلوم زائرین حسین کے لیے دعا کرنے والے زمین کی نسبت آسمانوں میں بہت زیادہ ہیں۔ زائرین حسین کے لیے نبی کونین امیر المومنین علی، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سب دعا کرتے ہیں۔ اے فرزند وہاب زائر حسین واحد وہ شخص ہوگا جس سے مصافحہ کرنے کی خاطر رسول کونین چل کر میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ میں نے عرض کیا قبلہ یوم عاشورہ کے روز کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ اموی ایجادات میں سے ایک ہے، عصر کے 1 گھنٹے کے بعد تک فاقہ کر لیا کرو، کیونکہ یہ وہی وقت ہے جس وقت آل رسول کے سامنے ایک طرف اپنے مہمانوں عزیزوں اور اقربا کے بے گور و کفن لاشیں خاک و خون میں غلطات پڑے تھے اور دوسری طرف بھوکے اور پیاسے بچوں کو پانی پینے کی اجازت ملی تھی۔ کامل الزیارہ میں ابو حمزہ سے مروی ہے کہ میں مروانی حکومت کے آخری زمانہ میں کوفہ سے کربلا زیارت کو آیا، کربلا سے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ رہا، جب رات چھا گئی تو اپنی کمین گاہ سے باہر آیا، ابھی مزار حسین سے کافی دور تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا بندہ خدا تو واپس چلا جا، تو محفوظ رہے گا، مزار حسین تک نہ پہنچ سکے گا۔ میں خوف سے واپس چلا گیا، جب سحری کا وقت ہوا تو پھر آگے بڑھا، جب اسی جگہ آیا تو پھر وہی شخص سامنے آیا اور کہا یہیں رک جا، آگے جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بندہ خدا معلوم تو کون ہے اور کیوں مجھے غریب زہرا کے مزار کے قریب جانے سے روک رہا ہے؟ میں کوفے سے چل کر زیارت کے لیے آیا ہوں اور سورج کے طلوع سے پہلے حدود کربلا سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ شاید تجھے معلوم نہیں کہ ارد گرد تمام بنی مروان کے جاسوس پھیلے ہوتے ہیں اور اگر انہوں نے دیکھ لیا تو مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا آج رات موسیٰ ابن عمران نے
زیارت حسین کی اجازت مانگی ہے، وہ ملائکہ کے ساتھ زیارت کو آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نگران ملائکہ سے ہوں جو قبر حسین پر مامور ہے۔ ابھی طلوع صبح ہونے والی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے جائیں گے، پھر زیارت کر لینا۔ میں پھر ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ رہا۔ جب صبح طلوع ہو گئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور قبر شبیر کی طرف بڑھا۔ اس وقت کوئی بھی حائل نہ ہوا۔ میں قریب آیا، زیارت پڑھی، قبر کا بوسہ لیا، نماز ادا کی اور قلت وقت کی وجہ سے فوراً واپس آ گیا۔ اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی نے ایک زائر کا واقعہ لکھا ہے، مناسب ہوگا اگر ہم قارئین کے سامنے پیش کر دیں۔ سرکار علامہ شیخ جواد نجفی نے اپنے والد سرکار آیت اللہ شیخ حسین کی زبان نقل کیا کہ ہمارے زمانے میں بصرہ میں ایک نصرانی بہت بڑا مالدار اور دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بغرض تجارت بصرے سے بغداد آنے کا ارادہ کیا۔ اپنا سامان تجارت کشتیوں میں لدوایا، اپنے نوکروں کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ڈاکہ پڑا، اس کے کچھ غلام مارے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ وہ خود قتل سے بچ گیا لیکن ڈاکوؤں کی جسمانی تشدد کی وجہ سے بے حال ہو گیا۔ ڈاکے نے اسے دنیا سے انتہائی دل برداشتہ کر دیا۔ ساحل خلیج پر اوندے منہ پڑا تھا، قریب ہی ایک بستی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے اسے بے حال خاک پر پڑا دیکھا تو وہ اٹھا کر قبیلے میں لے گیا۔ شیخ قبیلہ کو اس کے متعلق بتایا۔ اس نے کہا اسے میرے ہی ڈیرے پر لے آؤ۔ جب وہ وہاں آیا اس نے حسن سلوک سے کچھ ڈھارس بندھی، کافی دن وہاں رہا۔ جسمانی تشدد کے نشانات ختم ہو گئے، زخم مندمل ہو گئے، اتنے میں زیارت غدیر کا زمانہ آ گیا۔ شیخ قبیلہ نے اسے بتایا کہ ہم سالانہ اپنے مولا علی علیہ السلام کی زیارت کو 18 ذی الحجہ کو جاتے ہیں۔ ہمیں اس سفر میں کافی مدت لگ جاتی ہے۔ اب آپ پورے قبیلے سے واقف ہے، امید ہے آپ کو احساس تنہائی نہیں ہوگا۔ ہم زیارت کے بعد واپس پلٹ آئیں گے۔ اس نے شیخ قبیلہ سے کہا آپ کی نوازشات اتنی ہو گئی ہیں کہ میرا اپنے گھر بصرہ واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ میں آپ سے کیسے جدا رہ سکتا ہوں؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ شیخ قبیلہ نے کہا بندہ خدا، ہم تمام پیدل جائیں گے کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق زیارت پر پیدل جانے کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے عقیدت کے پیش نظر جائیں گے، تو کیوں اپنے آپ کو اس تکلیف سے دوچار کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا آپ میرے محسن ہیں، آپ کو اپنے امام اور مسلک سے عقیدت ہے اور مجھے اس مصیبت میں آپ سے عقیدت ہے۔ اگر میرا محسن اپنے امام کی عقیدت میں پیدل چل سکتا ہے تو میں بھی اپنے محسن کی عقیدت میں محسن کے ساتھ پیدل دے سکتا ہوں، میں پیدل ہی چلوں گا۔ شیخ قبیلہ نے کہا دیکھ، ہم وسیع المشرب ہونے کے باوجود بعض مقامات پر اپنے مذہبی اصول نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ایسا نہ ہو تجھے وہاں ذہنی کوفت ہو اور تو ہم سے ناراض ہو جائے۔ نصرانی نے کہا میں آپ کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ میں بھی آپ کے مولا کی زیارت کر لوں گا۔ شیخ قبیلہ نے کہا کہ اسی بات کے لیے تو میں آپ کو منع کر رہا ہوں، چونکہ نصرانی ہے اور ازروع قرآن جو شخص آن حضور کی نبوت کا قائل نہیں وہ ہماری کسی بھی عبادت گاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے امام کے حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کہیں آپ وہاں محسوس ہی کر جائیں۔ نصرانی نے کہا میں آپ کے امام کے حرم یا کسی مسجد میں قدم تک نہیں رکھوں گا، لیکن آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ قافلہ زیارت چل پڑا، نصرانی ان کے ساتھ رہا۔ نجف اشرف سے زیارت غدیر کے بعد یہ قافلہ کربلا معلی آ گیا، اتنے میں عشرہ محرم بھی آ گیا۔ 10ویں محرم کی شب شیخ قبیلہ نے نصرانی سے کہا آج ہمارے ساتھ صحن امام میں مظلوم تک چلے، آج رات ہم شب بیداری کریں گے، سوئیں گے نہیں، آپ صحن میں بیٹھ کر ہمارے سامان کی حفاظت کریں۔ نصرانی بخوشی راضی ہو گیا، صحن میں آ کر ان کے سامان کی حفاظت کرنے لگا۔ پوری رات عزاداروں کا نوحہ اور شیون اور گریہ و زاری آہو بکا سنتا رہا اور سینہ زنی کرتا رہا۔ نصرانی کہتا ہے جب صبح طلوع ہوئی تو تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، ابھی تک شیخ قبیلہ اور اس کے ساتھی واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے حرم میں ایک انتہائی وجیح اور باعظمت شخص کو صحن میں آتے دیکھا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے جن کے ہاتھوں میں رجسٹر تھے۔ اس نے صحن میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر نگاہ کی، ان سے رجسٹر دکھانے کو کہا، میرے بالکل قریب ہی تھے۔ انہوں نے رجسٹر کھول کر سامنے کیا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہا تم نے تمام نام کیوں نہیں لکھے؟ وہ دونوں تو کانپنے لگے اور عرض کی قبلہ ہم نے اپنی طرف سے تو تمام نام لکھے ہیں۔ اس نے کہا ذرا اپنے رجسٹر کو بھی تو دیکھو اور صحن میں نظر کرو، فہرست مکمل نہیں ہے۔
دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور عرض کیا قبلہ حرم میں رواق میں اور صحن میں جتنے بھی افراد آئے ہیں ان کے ساتھ موجود بچوں تک کے نام لکھے ہیں، البتہ اس نصرانی کا نام نہیں لکھا۔ اس نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے عرض کیا قبلہ یہ تو نصرانی ہے، آپ کے نانا کی نبوت کا قائل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نانا کی نبوت کے قائل تو نہیں ہے، مگر کیا شب عاشور میرے زائرین کے فہرست میں نہیں ہے؟ کیا اس نے میرے عزاداروں کے سامان کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس نے میرے زائرین کی طرح رات جاگ کر نہیں گزاری؟ کیا یہ میرے صحن میں نہیں بیٹھا؟ کیا تمہیں یہی کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں کے نام لکھو؟ کیا تمہارے ذمے میرے صحن میں ہر آنے والے کا نام لکھنا نہیں تھا؟ دونوں نے معذرت کی اور میرا نام بھی لکھ دیا۔ میں جیسے مدہوش ہو گیا۔ وہ نام لکھ کر واپس چلے گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ شیخ قبیلہ کا سامان دیکھا، ابھی تک رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد شیخ قبیلہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا جلدی جلدی اپنی جگہ چلیں۔ اس نے وجہ پوچھی، میں نے کہا بس جلدی چلیں، وہیں جا کر بتاؤں گا۔ جب اپنی جگہ پر آئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ صحن کس کا ہے، یہ مزار کس کا ہے؟ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ تو میں نے کہا اب مجھے کسی عالم دین کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ اس نصرانی نے میرے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور مجھے یہ تمام واقعات سنایا۔ بہار میں علامہ مجلسی نے سلیمان اعمش سے روایت کی ہے کہ میں کوفے میں مقیم تھا۔ میرے پڑوس میں ایک شخص تھا جس کے ہاں رات کو کبھی کبھی جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ باتوں میں وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ شب جمعہ میں اس کے پاس آیا، باتوں باتوں میں زیارت امام حسین کی بات چلی۔ میں نے پوچھا زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا خیال کیا ہوگا، زیارت امام حسین بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، خاموش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور چلا آیا اور دل میں کہا اب بات بگڑ جائے گی، صبح اس کے پاس آؤں گا اور اسے احادیث نبویہ سناؤں گا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو زیارت امام حسین کو ثواب بتاتا ہے، پھر ہم بدعت کیسے مان لیں؟ چنانچہ میں تڑکے اس کے گھر آیا، دق الباب کیا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ تو رات کی آپ کے جانے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد سو کر اٹھا اور کربلا زیارت امام حسین کے لیے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر میں انتہائی متعجب ہوا اور اسی وقت اس کے پیچھے کربلا چلا آیا۔ جب میں کربلا پہنچا تو دیکھا کہ وہی پڑوسی حرم امام حسین میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، رو رو کر معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور اٹھ کر کہا بندہ خدا تجھے کیا ہو گیا؟ رات کو تو کہہ رہا تھا کہ زیارت بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے، اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا سلیمان مجھے چھوڑ دے، میں اللہ اور اس کے رسول سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اس نے کہا مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا اب یہ نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا رات جو بکواس میں نے کی وہ میری پہلی نہیں تھی بلکہ قبل ازیں بہت کچھ کہا کرتا تھا۔ رات آپ تو شاید غصے میں ہو کر چلے گئے اور میں سو گیا۔ عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخص ہے، بہت سے لوگوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے سر پر تاج ہے، تاج میں ایسے موتی جڑے ہیں کہ 3 میل تک اس کی چمک جاتی ہے۔ میں نے خادم سے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے بتایا سرور کونین سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے کہا ان کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ اس نے بتایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو ایک ناقہ نظر آیا جس پر نور کا کجاوا تھا، 2 مستورات تھیں، وہ ناقہ آسمان و زمین کے مابین پرواز کرتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا ناقے پر سوار مستورات کون ہے؟ اس نے بتایا ایک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور دوسری ان کی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ میں نے ایک اور نوجوان دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ حسن ابن علی علیہ السلام۔ میں نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا تجھے نہیں معلوم آج شب جمعہ ہے اور یہ سب کربلا زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اس ناقے کے قریب ہونے لگا، میں نے دیکھا ناقے پر سوار دونوں مستورات وقفے کے بعد کچھ رقعے گرا رہی تھیں۔ میں نے ایک اور خادم سے سوال کیا یہ رقعے جات کیسے ہیں؟ اس نے بتایا ان رقعوں پر ہر رقعے پر ہر شب جمعہ زائرین امام حسین علیہ السلام کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے پروانے ہیں۔ میں نے اس سے کہا ایک رقعہ مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا سبحان اللہ تیرے بقول تو یہ بدعت ہے اور بدعت کا انجام جہنم ہوتا ہے، پھر تو کیسے رقعہ مانگتا ہے؟
اسی وقت میں نیند سے بیدار ہو گیا، میں بہت مرعوب اور سہما ہوا تھا۔ اسی وقت زیارت کے لیے چل پڑا، اپنے سابقہ بد عقیدہ سے توبہ کر لی اور اب یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک میری روح میرے جسم میں ہے اس وقت تک حرم مظلوم زہرا کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کے اس پارٹ کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے پارٹ کا آغاز ہوگا صفحہ نمبر 199 سے، چھٹی مجلس کا آغاز ہوگا اور ہیڈنگ ہوگی امام حسین علیہ السلام پر گریہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔